صل على محمد وآل محمد اللهم صل. محبت ہے. ارے بولو کیا ہے؟ محبت ہے. اس کو کہتے ہیں مکافات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکافات. تل کا بتل کا، یعنی میں نے آپ کو دیا، آپ نے کچھ دن کے بعد مجھے دیا. یہ اچھا ہے، ثواب ہے. آتا ہے حدیث میں آپس میں پریزنٹ دے دیا کرو، لے لیا کرو، اللہ محبت دے گا. یہ اچھا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات ہے. وہ بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک واعفو عن من ظلمک. رمضان میں اس کا اہتمام کرو. سل من قطعک، جن رشتہ داروں سے ہم نے تعلق توڑا ہے اس سے جوڑ لو. بولو جن رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے اسے. یہ مت سوچو غلطی میری ہے کہ غلطی ان کی ہے، میں نے ان کا حق دبایا ہے یا انہوں نے میرا حق دبایا ہے، میں نے کسی سے قرضہ لے کے نہیں دیا ہے یا کوئی میرا قرضہ ادا نہیں کرتا. سل من قطعک، ہمارے نبی فرماتے جوڑ لے اس کو جو تیرے ساتھ توڑے. واعفو عن من ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. ارے بولو اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. کہا اگر یہ چیز آ گئی نا ہمارے روزے میں تو ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا. تو میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بولو سب عمل کریں گے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر، بولو کون؟ حضرت عمر، دونوں اونچے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا، اپولو ہے، بڑے اونچے درجے کے ہیں. ایک دن دونوں میں، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے دوستی ہوتی ہے. کچھ بات پر ناراض ہو گئے. بولو حضرت ابو بکر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت عمر. اور حضرت عمر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت ابو بکر. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا. حضرت عمر سے کہا عمر میں تم سے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سے بات کرنے کی ضرورت ہے، میں بھی نہیں کروں گا بات. تم اگر بات نہیں کرو گے مجھ سے تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے راستے، میں اپنے راستے. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر غصے میں اپنے راستے اور حضرت عمر بولو اپنے راستے. لیکن حضرت ابو بکر کو راستے میں خیال آیا میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کسی سے بات بند کرنا. بولو کسی سے بات بند کرنا، یہ میرے نبی نے. تو حضرت ابو بکر حالانکہ کافی آگے چلے گئے تھے لیکن واپس آئے دوڑتے آئے. حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں انٹر ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر رکو. حضرت عمر رکے. حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو جو ہوا سو ہوا، کیا ہوا وہ چھوڑ دو، آپ کی غلطی کہ میری غلطی، لیکن میں ابو بکر آپ سے معافی مانگنے آیا. تو حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا. کہا آپ معافی مانگنے آئے لیکن مجھے آپ کو معاف کرنا نہیں ہے. حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا. اب بتا حضرت ابو بکر کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ تھا، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اچھا اب حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے باتیں کر رہے ہیں، وہاں حضرت عمر کو گھر میں خیال آیا کہ نہیں معافی تو مانگنا چاہیے، معافی تو مجھے مانگنا چاہیے. تو حضرت عمر نکلے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے. تو پتہ چلا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں. سمجھ گئے ابو بکر گھر پہ نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر کچھ کہہ رہے اور میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابو بکر کچھ کہہ رہے، نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری شکایت ہو رہی ہے، میری کمپلین ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے وہیں سے کہنا شروع کیا ابو بکر میں نے معاف کر دیا، ابو بکر میں نے معاف کر دیا، ابو بکر میں نے معاف کر دیا. جب قریب آئے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عمر آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستانا. ہمارے نبی کا جملہ سنو، آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستانا، کیونکہ جس وقت میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے جان مال کی قربانی دینے والا ابو بکر ہے. عمر تم تو بہت بعد میں آئے ہیں. بس اتنا کہا تو ابھی تو حضرت ابو بکر کی تعریف ہو رہی نا، حضرت ابو بکر. لیکن حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے سیدھے حضرت عمر کے گلے لگے اور کہا عمر غلطی میری ہے، عمر غلطی میری ہے، میرے کو معاف کر دو نا، غلطی میری ہے مجھے معاف. تو عمر کہتے نا غلطی تمہاری نہیں، مجھے معاف کر دو نا، مجھے معاف کر دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا صرف ابو بکر عمر نہیں، قیامت تک کوئی اس طریقے سے دو ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دے گا. میرے پیاروں ہم بھی تھوڑا سوچیں گے تو بہت کچھ ملے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گا. آج رات کو تراویح کے بعد ذرا سوچو، شاید کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی پاپا سے بات نہیں کرتا ہوگا،
کوئی اپنے چچا سے توڑ کے رکھا ہو. ہاں اور اندر شیطان غصہ ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ تیری بھول تھوڑی تھی, تیری غلطی تھوڑی تھی. اس وقت کہنا میرے نبی نے کہا سل من قطعک واعف عمن ظلمک. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلطی دیکھنا, جو تیرے سے توڑے تو اسے جوڑے, اور جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کرے. دو باتیں, جو توڑے تو اسے جوڑے, جو ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. اس لیے یہ سمجھ لے کہ بھائی میں ہی صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, 1000 مرتبہ صحیح ہوں, لیکن مجھے جا کے اس سے بات کرنا ہے, اس سے جا کے معافی مانگنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ. ورنہ میرے پیارو, 2 مسلمان, بولو کتنے, مرد ہو یا عورت ہو, 2 مسلمان ایک دن بات نہ کرے, بھائی ناراض ہو گئے, بات نہ کرے, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. دوسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, بولو نو پرابلم. تیسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, نو پرابلم. چوتھا دن شروع ہوا, ہمارے نبی فرماتے ہیں ان کا کوئی بھی نیک عمل آسمان پر اٹھایا نہیں جائے گا. تو میرے دوستو, ہمارا روزہ اٹھایا جائے گا, ہماری تراویح اوپر جائے گی, اور ہر عمل جو قبول ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان پر. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتے جو عمل قبول ہوتا ہے ہم اس کو کہاں پر اٹھاتے ہیں؟ آسمان پر. چلو تو یہ سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تمہیں سب ہمیں دعا کرنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 عمل آپ کو بتاؤں. ایک عمل تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کو رمضان مہینے میں 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. کتنی تسبیحات پڑھنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ کون کون سی؟ نمبر 1 بولو لا الہ, سب ساتھ میں بولیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان میں اسپیشل 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. نمبر 2 بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 3 کیا پڑھنا ہے؟ اسألک الجنہ. بولو اسألک الجنہ اسألک الجنہ. اور نمبر 4 کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بک من النار اعوذ بک من النار. چلو پہلی تسبیح تو آپ سب کو یاد ہے, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری تسبیح بھی یاد ہے, استغفر اللہ. تیسری تسبیح اور چوتھی تسبیح جو میں نے عربی میں کہا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی, اسألک الجنہ تیسری, اور چوتھی اعوذ بک من النار. اگر عربی میں یاد نہ ہو, اللہ کہ یہاں عربی ضروری نہیں ہے, تیسری تسبیح کا مطلب ہے اللہ میرے کو جنت عطا فرما. بولو اللہ میرے کو جنت عطا فرما, اللہ میرے کو جنت. اور چوتھی تسبیح کا ترجمہ کیا؟ اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے. تو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اور عمل بتاتا ہوں جو زندگی بھر کرنا ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. وہ عمل کیا کرنا ہے؟ صبح ہوئے, جیسا آج فجر کے بعد جب صبح ہوئے 10 مرتبہ پڑھنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ. بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. کب پڑھنے کا؟ یہ فجر کے بعد. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ. پھر ظہر بعد یا عصر بعد, آپ کی مرضی, پھر 10 مرتبہ پڑھنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ظہر بعد یا عصر بعد. اور پھر نمبر 3 رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں میرے پیارو, لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ فجر بعد. ہاں 1 منٹ سے کم میں کام ہو جائے گا. ہاں پھر واپس پڑھنے کا ظہر بعد یا عصر بعد 1 منٹ سے کم میں. پھر بھی اپن چلو 2 منٹ پکڑے, 2 منٹ صبح کی, 2 منٹ دوپہر کی, 2 منٹ رات کی. کتنی منٹ ہوئی؟ 6 منٹ ہوئی. اور کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہوا؟ ٹوٹل 30 مرتبہ. فجر بعد 10 مرتبہ, عصر بعد 10 مرتبہ, رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. اب اس کا فائدہ سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا, اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ اب میں تیرے اوپر غصہ نہیں ہوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تیرے اوپر غصہ, اللہ کے غصے سے بچ جائے, اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اچھا پھر ہم جب پڑھتے ہیں نا دوپہر میں یا شام میں, کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ فرماتے شیطان کے شر سے, اس کے دھوکے سے جا میں نے تجھ کو بچا دیا. شیطان کے شر سے, اس کے دھوکے سے میں نے تجھ کو بچا دیا. اور جب رات کو سونے سے پہلے پڑھتے اللہ فرماتے ساری مصیبتیں, ساری بلائیں, ساری تکلیفیں میں نے تجھ سے دور کر دی. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا علاج ہوگا. کتنا چھوٹا عمل کم اور نفع بہت زیادہ ہے. تو سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان میں مطلب 4 تسبیحات کی تو
پڑھتے رہنے کا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ. مارننگ میں در کی پرستش کرتے ہیں, اس میں ہاتھ تو ڈال نہیں سکتے, اس کے قریب تو جا نہیں سکتے, اس کے اوپر بیٹھ تو سکتے نہیں, اس کو کھا تو سکتے نہیں, پھر اس کی ہم پرستش کرتے ہیں. خیر ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا, وہ سلمان, کون, حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے. تو نکل کر وہ زمانے میں جنگلوں میں گئے. کسی نے کہا کہ کوئی راہب ہے, راہب جس کو ہم آسان الفاظ میں پادری کہتے ہیں, کوئی راہب ہے جو بس کہتا ہے کہ ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. بولو ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ایک لمبا زمانہ ان کی خدمت میں رہے. اب جب وہ جو راہب تھے یعنی جو پادری تھے ان کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی کو کہا کہ بیٹا بہت لمبے زمانے تک ایک باپ کی طرح میں تیرے ساتھ میں رہا, تو میرے پاس بیٹے کی طرح رہا, لیکن اب یہاں نہ رہنا, اب میرا آخری وقت آیا ہے. اب مجھے دفن کرنے کے بعد غموریہ جانا. غموریہ ایک جگہ کا نام ہے, غموریہ, جو وہاں سے بہت دور تھی. کہا بیٹا چلتا چلتا غموریہ جانا, وہاں تجھے ایک اور راہب ملے گا, اس کی خدمت میں لگ جانا. سلمان فارسی کا سفر تو دیکھو پہلے کہاں, ایران سے وہ جنگلوں کا سفر جس کا کوئی نام نہیں, وہاں کوئی جھوپڑے میں پادری کے پاس گئے. اب وہاں سے کہاں جا رہے بولو, غموریہ گئے. اب غموریہ پہنچنے کے بعد بھی وہ جن کے پاس گئے وہ ایک ہی بات کہے, اللہ. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سلمان فارسی بھی اللہ اللہ. اب ان کا بھی آخری وقت آیا تو انہوں نے پوچھا, سلمان فارسی نے پوچھا آپ کا بھی آخری وقت آیا, آپ کے دفن کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ اب اس پادری نے یا اس راہب نے کہا یہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یثرب. بولو کیا نام ہے؟ اب برابر سننا, کیا نام ہے؟ یثرب. یثرب کون سی جگہ؟ جس کو آج ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ. تو وہ پادری نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یثرب جانا, یثرب جانا اور دیکھنا, وہاں جا کے انتظار کرنا, ایک وقت آئے گا, ایک شخص آئیں گے. بولو ایک شخص آئیں گے, ان کو پہچاننا اور ان کے پہچاننے کی 3 نشانیاں ہوگی. بولو پہچاننے کی کتنی نشانیاں ہوگی؟ 3 نشان. ایک تو وہ آئیں گے, نبی کا دعویٰ کریں گے, کہیں گے میں نبی ہوں, اور یہ بھی کہیں گے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور ان کا نام محمد ہوگا. بولو ان کا نام محمد. کا پہلی نشانی. دوسری نشانی, تم یثرب جاؤ گے, انتظار کرنا, ایک شخص آئیں گے جن کی پہلی نشانی نام محمد ہوگا, اور وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا. دوسری نشانی, صدقہ کا مال ان کو دیا جائے گا تو قبول نہیں کریں گے, ہدیہ دیا جائے گا, پریزنٹ دیا جائے گا تو قبول کریں گے. اور تیسری نشانی, ان کے یہ 2 کندھے نا, 2 کندھے مبارک, ان کے بیچ میں ایک مہر ہوگی, اور اس مہر پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. کا یہ 3 نشانیاں ملے, ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا, جو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب حضرت سلمان فارسی غموریہ, کہاں, وہاں سے سفر کرتے یثرب پوچھتے, اب غموریہ کہاں, یثرب کا ترجمہ کیا کیا میں نے, مدینہ. درمیان میں کوئی قافلے والوں نے لوٹ حملہ کیا. یہ غموریہ سے چلے, وہاں تو قافلے چلتے تھے, کسی قافلے پر حملہ ہوا, ان پر بھی حملہ ہوا. اچھا, کرنا اللہ کا یہ تھا کہ جس قافلے والوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو لوٹا, ان کو یثرب ہی لے کر آئے, اور مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے ان کو خرید لیا. کن کو؟ حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے یثرب یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ. مگر غلام بن کر پہنچے, یہودی کے غلام بن کر پہنچے, اور یہودی کے کھجور کے باغات تھے, اس میں سلمان فارسی غلام بن کر کام کر رہے تھے. لیکن حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے تھے, وہ بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا, ایک آنے والے. ایک دن یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے, اور کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا, اس میں کام کر رہے تھے. 2 گزرنے والے کو دیکھا کہ وہ آپس میں کہہ رہے کہ محمد آ گئے, تو یہ سیدھے باغ میں سے آئے اور سیدھے ان کے پاس گئے اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں کچھ زمانہ ہوا مدینہ شہر میں محمد آ گئے ہیں, اور لوگوں نے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے, اور قرآن ان پر نازل ہوا ہے, اور وہ آخری نبی ہے, اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور ہم بھی ایمان قبول کر کے آ رہے. انہوں نے باغ کا کام ادھورا چھوڑا اور سیدھے دوڑے شہر مدینہ میں, اور کن کی ملاقات کی؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا تو پہلی نشانی تو مل گئی. کیا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نبی ہوں. کہا آپ کے بعد اور کون آنے والے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پہلی نشانی تو ان کو مل گئی. خیر ان کو تو چونکہ وہ تو کھجور کے باغ میں سے آئے تھے, اپنے مالک کو پوچھے بغیر آئے تھے, بس اتنا ایک نشانی ملی, واپس اپنے باغ میں چلے گئے. اب باغ میں جانے کے بعد چونکہ کھجور کے باغات میں رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا, دو طرح کی کھجوریں رکھی. ایک صدقہ خیرات کی کھجوروں کو ایک طرف رکھا, ہدیے کی کھجور کو ایک طرف رکھا, اور یہ لے کر دوسرے دن اب مالک سے پوچھ کر کہ مجھے کام سے جانا ہے, میں کام کے لیے جاؤں گا اور پھر رات تک میں واپس آ جاؤں گا. او یہودی مالک نے اجازت دے دی. یہ آئے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ پوری زیادہ کھجوریں تھی وہ لا کر رکھا. کہا دیکھو یہ صدقہ اور خیرات کی کھجوریں یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا انا لا ناکل الصدقہ, ہم صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتے. یہ غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, لاچاروں کا ہے. یہ آل بیت کے لیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. تو یہ جلدی سے وہ ساری کھجوروں کو لے کر باہر چلے گئے اور جو ہدیے کی تھوڑی کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے. کہا کہ محمد یہ ہدیہ ہے, یہ پریزنٹ ہے. ہمارے نبی ساتھ میں کھجوریں لے لی. بولو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اب کتنی باقی رہی؟ سب سے مشکل نشانی باقی رہی, کیونکہ انہوں نے دیکھا دو چیزیں تو مل گئی. نام محمد ہے, بولو صلی اللہ علیہ, آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پہلی بات ہو گئی. نمبر دو, میں نے صدقے کی کھجوریں دی تو قبول نہیں کی, ہدیے کی کھجور دی تو قبول کر. لیکن یہ دو کندھوں کے درمیان میں وہ مہر نبوت ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو ایسے چادر, جیسے ابھی ہم لوگوں نے کرتا پہنا ہے, شرٹ پہنا ہے, ٹی شرٹ پہنا ہے. ہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے, ارے بولو یہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہے. جب ہماری پیٹھ کھلی نہیں تو وہ تو بہت حیا والے پیارے نبی اس طریقے سے چادر کو اب کیسے کہے کہ آپ اپنی پیٹھ بتاؤ؟ بھائی میں کسی کو یہاں پہ بول سکتا شرٹ اتار دو, کیوں؟ میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا ہے. ارے بڑا مسئلہ ہو جائے. اور وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ چادر مبارک ہٹاؤ بڑا مشکل معاملہ. معلوم ہے یہ واپس چلے گئے, بولو, کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا. یہ واپس گئے اپنے مالک کے پاس گئے, پھر اپنے مالک سے اجازت لی اور مالک کو کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد کو ملنے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری نشانی کو دیکھنا, کہا میں جاؤں گا, سارا کام میں نے کر لیا, رات ہونے سے پہلے پہلے میں واپس آ جاؤں گا. یہ کہتے آج جب میں گیا بہت کڑی دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے. اور یہ کیا کہہ رہے مانو اپنے دل میں کہہ رہے تھوڑی ہوا چلے, کیونکہ ہوا چلے گی تو چادر اڑے گی تو کسی طریقے سے میں دیکھ لوں گا, یا چادر سیدھا کرنے کے بہانے میں دیکھ لوں گا کہ وہ مہر نبوت ہے یعنی. لیکن کہتے اتنی کڑی دھوپ, لیکن کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے, میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے اس طریقے سے چادر کو اوڑا ہوا ہے. اور وہ ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے, کہتے میں پیچھے چل رہا ہوں. باہر گرمی ہے, چلچلاتی گرمی ہے, دھوپ ہے, یعنی ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں کہ ہوا چلے اور چادر اڑے. یہ دل میں سوچنے لگے میرا تو وقت ہو جائے گا, پھر واپس کہاں جانے کا, مالک کے پاس جانے کا, اور یہ تیسری نشانی مجھے ملے گی نہیں. کہتے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے نبی یوں مڑے, یوں اس طرف پیچھے مڑے اور کہا سلمان وہیں کھڑے رہو, وہیں میرے پیچھے کھڑے رہو. کہا القا رداءہ علیہ, کہا یوں ہمارے نبی نے اوپر کی چادر اتاری اور میری طرف دیا اور کہا انظر الی ما امرت بھی, کہا دیکھ لے جو دیکھنا چاہتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک خود اتاری, دے دیا ان کو اور کہا انظر الی ما امرت بھی, وہ تجھے جو کہا گیا تھا نا دیکھنے کے لیے دیکھ لے, مہر نبوت دیکھ لے. حضرت سلمان فارسی کہتے وہ ڈائمنڈ تھا, وہ ہیرا تھا, وہ مہر نبوت تھی, وہ سونے کا ٹکڑا تھا, وہ چاندی کا ٹکڑا تھا, ایسا جگمگ جگمگ چمکتا تھا اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ. حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اس وقت ادب کا خیال نہیں رہا, میں نے چادر اپنے کندھے پر رکھی اور جو مہر نبوت تھی اپنا ہونٹ اس کے ساتھ لگا دیا اور چومنا شروع کر دیا. سلمان فارسی کہتے میں نے کلمہ بھی پڑھتا گیا, مہر نبوت بھی چومتا گیا. فرماتے میں اکیلا ہوں جس نے ایمان اس
इस हाल में कबूल किया है कि मोहर नबूवत को चूमता गया और ईमान भी कबूल करता चला गया। क्या मुश्किल होगी मेरे दोस्तों। वक्त मोबाइल पर रहता था, लेकिन रमज़ान में तौबा कर लिया और मोबाइल में ज़रूरी काम पर आ गया, गैर ज़रूरी काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। रमज़ान से पहले कुरान नहीं पढ़ता था, रमज़ान में कुरान पढ़ना शुरू किया। अब रमज़ान के बाद आफ्टर 29 या 30 रोज़ा अब हमको देखना है कि ज़िंदगी में बदलाव आया या नहीं आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते अगर बदलाव आया समझ ले अल्लाह ने तेरे 30 के 30 रोज़े को कबूल कर लिया है। तो मेरे प्यारों सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला काम जो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, रोज़े में सबसे पहला काम तकवा। तकवा करेंगे, बोलो तकवा। और तकवे में क्या मिल जाएगा हमको, मौत के वक्त कलमा मिलेगा और ईमान बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हज़रत हमज़ा, नाम सुना? हाँ बोलो ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ईमान कैसी चीज़ है। हज़रत हमज़ा जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे, चचा, बल्कि जितने क़यामत तक शहीद होंगे ना, सारे शहीदों के सरदार कौन, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया सय्यदुश शुहदा हमज़ा, हमारे नबी ने फरमाया पहले शहीद हुए, बाद में क़यामत तक शहीद होंगे, मगर सारे शहीदों का सरदार अल्लाह ने मेरे चचा किनको बनाया, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अच्छा, हज़रत हमज़ा ने उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ईमान कबूल नहीं किया था, ईमान में आए नहीं थे। हज़रत हमज़ा तो कहीं शिकार को गए थे, वो ज़माने में लोग जंगल जाते थे, शिकार के वास्ते जाते थे। और यहाँ मामला क्या हुआ, यहाँ मामला ये हुआ कि हमारे नबी काबे के पास पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी ने कुछ तकरीर की, कुछ वाज़ फरमाया, कुछ नसीहत फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कुछ बातें कही। अबू जहल ने आकर हमारे नबी को बहुत गालियाँ दी, बहुत मारा। अबू जहल ने बहुत मारा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गालियाँ दी। हज़रत हमज़ा तो शिकार को गए हुए थे और ईमान इस्लाम से उनका कोई लेन देन नहीं था। वो तो हज़रत हमज़ा जब शिकार करके वापस आ रहे तो किसी ने कहा ओह आपके भतीजे को बहुत मारा गया। कहा कौन मारा मेरे भतीजे को? कहा ओ भतीजे ने वहाँ काबे के पास जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो अबू जहल ने बहुत मारा, उसके दोस्तों ने भी मारा, बहुत मारा। अब हज़रत हमज़ा जो अभी ईमान वाले नहीं है, इस्लाम वाले नहीं है, वहीं से अपने घोड़े को मोड़ा। और हज़रत हमज़ा का भी एक रौब था, एक दबदबा था, एक बहादुरी थी, एक जांबाजी हज़रत हमज़ा के अंदर थी। सीधा कबीला बनु मखज़ूम, बोलो कबीला बनु मखज़ूम, जो अबू जहल का महल्ला था, वहाँ गए। अबू जहल वहीं बैठा था, दोस्तों के साथ बैठा था। हज़रत हमज़ा के हाथ में एक लोहा था, हज़रत हमज़ा ने लेकर वो लोहा अबू जहल को जो मारा, ऐसा मारा कि उसका सर फटा, लहू लुहान हुआ। और हज़रत हमज़ा को कबीला बनु मखज़ूम में देखकर अबू जहल भी घबराया और जितने दोस्त थे सब भागे, सब भागे। हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, बोलो हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, सीधे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए। दरवाज़ा खटखटाया, भतीजे दरवाज़ा खोल, ओ भतीजे मोहम्मद दरवाज़ा खोल, तेरे चचा हमज़ा दरवाजे पर आए हैं। खैर दरवाज़ा खोला गया, हज़रत हमज़ा आए और क्या कहा मालूम, भतीजे फ़िक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। भतीजे फ़िक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। मैंने सुना, मैं तो शिकार को गया था, मैं आ रहा था, मैंने सुना अबू जहल ने बहुत गालियाँ दी, उसके दोस्तों ने बहुत गालियाँ दी और उन्होंने तुम्हें मारा है। फिक्र मत कर भतीजे मोहम्मद, फिक्र मत कर, मैं शिकार से वापस आया, अपने घर नहीं गया, पहले कबीला बनु मखज़ूम में गया, वहाँ अबू जहल को भी मारा, उसके दोस्तों को भी भगाया। और याद रखना ये तेरा चचा जिंदा है, आइंदा भी मेरे भतीजे पर किसी ने उंगली उठाई तो चचा हमज़ा वहाँ पर क्या करेगा, इंतकाम लेगा। मेरे दोस्तों हम होते तो गले लग जाते कि नहीं लग जाते? अरे बोलो ना। हमारे नबी रोने लगे, बहुत रोए। चचा हमज़ा ने पूछा भतीजे रो क्यों रहे हो, खुश हो जाओ, मार के आया, लहू लुहान करके आया, सर फाड़ के आया हूँ। हमारे नबी ने फरमाया मुझे कोई खुशी नहीं, अबू जहल को तुमने मारा, इंतकाम लिया, रिवेंज, मुझे कोई खुशी नहीं। तो कहा भतीजे तुम्हें खुशी नहीं? खुशी तो उस वक्त होगी चचा जब तुम कलमा पढ़ लोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
مجھے تم کسی کو مارو، میری طرف سے انتقام لو، میری طرف سے کسی کو گالی دو، مجھے خوشی نہیں، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا۔ حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ، سب کو بلاؤ، آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے۔ بولو کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا۔ بولو ملا کہ نہیں ملا؟ میں کلمہ والا کیونکہ میرا ابا کلمہ والا، کہ میرا دادا کلمہ والا، او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا، او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے، سب برابر توجہ دینا، بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا، وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا، ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا۔ اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ، اب تم کیا مانگو؟ اللہ ایمان تو دے دیا، اللہ کہتے اب یہ مانگ کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا۔ بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا۔ یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ، اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، بولو سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔